أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. در بیان روح آتما یعنی جو ہندو فلسفی میں روح کو آتما میں اس کے بیان میں روح کا حامل وجود انسان ہے جو خلاصہ کائنات ہے. روح کا حامل بولے تو روح اختیار کرنے کے قابل وہ انسان کا وجود ہے، دوسرے نہیں ہو سکتے. روح کا حامل وجود انسان ہے جو خلاصہ کائنات ہے. اجزاء کائنات نفسوں کے مجموعے کا میدان ہے. کائنات کا کوئی روشن ذرہ سورج کا کام کر نہیں سکتا. جب سورج کے ذرات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ سورج کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے. مطلب ہے کہ تب سورج سے کچھ شعائیں اختیار حاصل کر کے دوسرا کوئی بھی آلہ ہے تو وہ روشن ہو سکتا ہے. جیسے آج الیکٹرک چیز ہے، الیکٹرک جو کرنٹ وہ سورج کی ہی گرمی کو عکس کر کے روشن کرتا. تو سورج سے بے تعلق ہو کے کوئی بھی روشن نہیں ہو سکتا. یہ بات بتا رہا. سورج سے فائدہ نہیں حاصل کر کے میں خود روشن ہو جاؤں گا بولے تو ایسا ناممکن ہے. جو بھی روشن ہو رہے وہ سورج کے شعاؤں کو لے کے یا سورج کی گرمی کو لے کے روشن ہے. تو ایسا ہی جو ہے یہ مثال ہے جمع کہ سورج کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے. روح بھی نفسوں کے مجموعی کیفیت کا نام ہے. روح کیا ہے؟ نفسوں کے مجموعی کیفیت. نفساں بولے تو جتنے بھی چرندے پرندے یہ جو حیوانات ہیں یہ تمام جو ہے نا نفوس ہیں، جانور ہیں. تو ان کے ایک جگہ ہونے کا یا ایک جگہ جمع ہونے کا جو مقام ہے اس کا نام کیا ہے؟ انسان ہے. تو یہ انسان کے اندر ہی روح رہ سکتی اور انسان ہی روح کو پا سکتا، انسان ہی روح کو حاصل کر سکتا. یہ چیز جو ہے یہاں پر بتائی جاتی. تو یہ جو روح کا جو بیان ہے نا یا روح کی جو حقیقت ہے وہ خاص کر کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے وجود سے ہی روح کا اظہار ہوتا اور انسان ہی روح کو ایکسپٹ کر سکتا، انسان ہی روح کو پکڑ سکتا. یہ مین پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے در بیان روح سمجھنے کے لیے. سمجھ رہے؟ اور بڑے بڑے لوگ اس میں دھوکہ کھا گئے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر اقوام میں سے ہو. یہ روح جو ہے ہر جانور میں ہر جاندار میں روح رہتی ہو. تو یہ حضرت صاحب العالم قرآن کریم سے اور ہندوؤں کے تتو گیان سے یا ان کے فلسفی سے کتابوں سے ہر چیز سے بتائے کہ انسان میں ہی روح رہتی. کتے میں، بلی میں، گدھے میں، گھوڑے میں، بیل میں روح نہیں رہتی. یہ اس ٹاپک کا مین پوائنٹ ہے. تو اس کے لیے حضرت صاحب العالم بیان فرمانے کہ سورج جس طرح روشنی کا منبع ہے اور سورج سے ہی روشنی ملتی، تو اسی طرح انسان روح کا حامل ہے، روح کا مجسمہ ہے. انسان سے ہٹ کے کسی میں بھی روح نہیں رہ سکتی. تو یہ اس کا جو ہے خاص بیان. سورج کے ذرات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ بھی سورج اختیار کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے. روح بھی نفسوں کے مجموعی کیفیت کا نام ہے. انسان خلاصہ کائنات ہے، لہذا یہی وجود حامل روح ہے. یہی وجود حامل روح ہے، انسان ہی حامل روح. اب اس کے لیے آیت بتائیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یا اتارتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے. تو اپنے بندوں سے جو ہے نا، بندہ وہ انسان، بندہ جانور نہیں ہو سکتا. تو
تو اللہ تعالیٰ من عبادی من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے روح کو نازل کرتا ہے. تب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک میں جان میں اور روح میں فرق نہیں کرتا. جان الگ ہے، روح الگ. روح کیا ہے؟ امر الہی. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور تم کو اس میں سے تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی تھوڑا علم کس کو دیا گیا؟ جو اقوام عالم. اقوام عالم کے جو انبیاء تھے وہ تھوڑا تھوڑا علم روح کا اپنے قوموں کو دیے، لیکن مجسم روح یا کامل روح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہے، کامل روح. اور قرآن کریم کو بھی روح کہا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی ہم نے آپ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کو اتارا ہے. جبریل علیہ السلام روح بن کے آئے. نزل بھی روح الامین، امانت دار فرشتہ، روح کو لے کے آنے والا، ان کو بھی روح. اور قرآن کریم کو بھی روح کہا گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل جامع اکمل آپ روح ہیں، اور قرآن کریم مکمل روح ہے. تو جو قرآن کریم کا حامل ہے، یعنی جو اللہ کے امر سے قرآن کریم کے فرمان پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ روح ہے. اب اس سے ہٹ کے اللہ کے امر سے یا اللہ کے حکم سے یا اللہ کے فرمان سے ہٹ کر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ روح نہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ جان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مریم میں روح ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے تجلیات یا اپنا علم، اپنا عرفان مریم میں پیدا کیا. ورنہ جان تو پہلے سے تھی، پیدا ہوئے جیسے جان تھی، لیکن جب روح پھونکنے کا یعنی جوان ہوئے تو روح تو تذکرہ کیا، تو جان تو تھی پہلے سے. روح جو ہے اپنا علم، اپنا عرفان یا اپنا عمل ان سے وابستہ کرنا، یہ ان پر روح اتارنے کے مناسب ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو روح اتارنے کا تذکرہ کیا ہے، جان تو تھی پہلے سے، پھر روح آپ پر نازل کر رہا ہوں اوحینا الیک روحا من امرنا. کیا مطلب ہے؟ کیا آپ بے جان تھے؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جان آپ ڈال رہا ہوں. تو قرآن کریم کا آنا روح ہے، اللہ کا امر یا اللہ کا حکم آنا روح ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جو فرمان الہی سے یا فرمان الہی کو لے کر کھڑا ہوا ہے وہ روح ہے، وہ روح کو لے کے کھڑا ہوا. اللہ کے فرمان سے ہٹ کے جو بھی انسان جی رہا ہے وہ جان ہے، روح نہیں. تو اس کا جو ہے ڈیفینیشن یا اس کا خلاصہ یا اس کی حقیقت یہی ہے جو حضرت صاحب یہاں پر بیان فرمانا چاہے. اور اس میں جو ہے ہندو بھی دھوکہ کھائے ہوئے. ہندوؤں کے پاس بھی کیا ہے؟ کتے میں سب میں آتما ہے. یہ بھی چیز جو ہے ان کے پاس غلط ہے، کیونکہ جس کے پاس آتما ہوتی اس کے پاس پرماتما. تو آتما جس کے پاس ہے اس کے پاس پرماتما. تو کوئی جانور اپنے اندر پرماتما کو نہیں بتا سکتا، انسان اپنے اندر سے پرماتما، یعنی اللہ کا جو مظہر ہے وہ انسان کا وجود. اس لیے جتنے بھی انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، کاملین، مجددین، محدثین جو اللہ کے نور کو اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے وہ انسان ہی ہیں. انسان سے ہٹ کے کوئی جانور اللہ کے جلوے دنیا میں نہیں دکھایا، نہ اللہ کا فرمان سنا ہے. تو اس لیے جو ہے جس کے وجود میں خدا جل بگر ہے وہ مجسم روح ہے. خدا کو پکڑنے کی طاقت یا خدا کو پانے کی طاقت یا خدا کو دکھانے کی طاقت ہے وہ انسان کا وجود ہے. تو اب جانوروں میں روح کو ڈھونڈنا گویا کہ جہالت ہے، جیسے بت پرستی ہے. بت پرست جو ہے نا
پتھر میں، لکڑی میں، جھاڑ میں، پہاڑ میں خدا کو تلاش کرتے ہیں، جہاں سے خدا ملنے والا نہیں ہے۔ خدا ملنے والا ہے تو انسان کے وجود سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسنی عرضی و سمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، لا یسنی عرضی و سمائی بل یسنی قلب المومن التقی، یعنی میں زمین اور آسمان میں نہیں سمایا، لیکن ایک مومن کے دل میں سماتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ فارسی کا شعر ہے، حضرت صاحب خدا رحمہ بیان کرتے ہیں پرتوے حسنت نہ گنجت در زمین و آسماں، در ہری میں سینہ حیرانم کے چوجا کر گئی، یعنی زمین اور آسمان میں اس کا پرتو، اس کا نور نہیں سما سکا، لیکن انسان میں حیران ہوں کہ وہ انسان کے وجود میں سما گیا۔ در ہری میں سینہ حیرانم کے چوجا کر، میں حیران ہوں کہ انسان کے سینے میں وہ کیسا سما گیا، انسان کے سینے میں سمایا۔ اس کے لیے اردو کا شعر بیان کروں، مصطفیٰ فرمائے کہتا ہے خدا، میں زمین اور آسمان میں نہیں سما، دل میں مومن کے سماتا ہوں عجب، ان دلوں سے ڈھونڈ لے گر اے طلب۔ تو انسان تو عام انسان نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں ایک خدا کو دکھانے والا جو انسان ہے وہ روح کا حامل ہے، روح کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی امانت کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اللہ کے نور کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہاں پر حضرت صاحب جو آیت بیان فرمائے جو نزل الملائکۃ بالروح من امر علی من یشاء من عبادہ، یہ مخصوص زمانہ ہے، اس زمانے میں روح کے نزول کے لیے قدرتاً اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ روح کو جو نازل کیا وہ ایک مخصوص زمانہ ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی روح کے اجزاء، جز کچھ بہنا تھوڑا علم نبیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اتارا، لیکن کامل روح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر۔ فقراء ہند اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، تمام ذرات کے مجمع کا نام روح ہے، کل ذرات عالم روح میں ہیں، سرو بھوتے سچاتمنم سرو بھوتانی چاتمنی، سرو بھوتے سچاتمنم، سرو بھوت جہاں جمع ہوتے وہاں آتما ہے، سرو بھوتے سچاتمنم سرو بھوتانی چاتمنی، یہ جو ہے حضرت صاحب رب العالم ہندو فلسفی سے بیان، کہ ہندو یہ بولتے کہ ہر چیز میں خدا ہے، یعنی ہر جاندار میں آتما ہے، یہ بولتے ہیں۔ وہ یہاں پر یہ بتا رہے کہ سرو بھوتے سچاتما، سرو بھوت جہاں جمع ہوتے وہاں پر آتما ہے، تو سرو بھوت ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ انسان کا وجود بنتا ہے۔ ایک بھوت میں پورے کائنات کے جانور نہیں ہے، پوری کائنات کا مجمع اگر ہے تو انسان کا وجود، تو یہ سرو بھوت کا یعنی یتھا برہمانڈ کا پنڈ ہے، سارے برہمانڈ کا پنڈ ہے، سارے برہمانڈ کا مجمع ہے، تو لہذا انسان کے اندر ہی آتما ہے۔ سرو بھوتے سچاتمنم، سرو بھوت جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہیں آتما پیدا ہوتی ہے۔ انسان جو ایمان کا کامل ہے، انسان جو ایمان کا کامل ہے، اس کا دل عرش اللہ ہے، اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں بھری ہوئی ہے، یعنی ایک مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کی کرسی ہے۔ جو ایمان کیا ہے؟ اللہ کو پانے کی تڑپ اور تمنا کا نام ایمان ہے، تو اللہ پر یقین کامل رکھنے کا نام ایمان ہے۔ تو وہ جو ہے ایسا انسان جو کامل طور پر ایمان کا حامل ہوتا ہے، وہ اس کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں بھری ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کا گھر خالی کرتا ہے تو کرسی نشین کی طاقت اس کے ذریعے سے دنیا میں کام کرتی ہے۔
یعنی انسان زمین اور آسمان کا خلاصہ ہے. اللہ کی کرسی زمین اور آسمان میں بھری ہوئی ہے بولے تو وسیع کرسی سماواتی بولے زمین اور آسمانوں میں اس کی کرسی بھری ہوئی. تو زمین اور آسمان کا خلاصہ انسان کا وجود. گویا انسان میں بیٹھنا پوری کائنات میں بیٹھنے کے مماثل ہے. انسان کے دل میں خدا کا جلوگر ہونا انسان کے دل میں خدا کا بیٹھنا پوری کائنات میں بیٹھنے کے مماثل ہے. ورنہ اگر ایسا دیکھیں گے تو اللہ تو نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا میں کیسا بیٹھا ہو. اس کی کرسی کیسی ہے؟ چکلے کی ہے، لوہے کی ہے، پتل کی ہے، سونے کی ہے، تانبے کی ہے. سمجھ میں نہیں آتی کون سی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو حقیقت میں پوری کائنات کا خلاصہ اگر ہے تو انسان کا وجود ہے. انسان کے دل پہ بیٹھنا پوری کائنات میں بیٹھنے کے مماثل ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. زمین اور آسمان اللہ کی جو ہے وسعت کو پا نہیں سکتے تھے. اللہ اتنا وسیع ہے، کائنات سے بھی بڑا ہے. کائنات جو ہے نا چھوٹی ہے، خدا کی ذات بڑی ہے. تو وہ کیسا بڑی ہے کہ نور کے اعتبار سے ساری کائنات کو وہ گھیرا ہوا ہے. تو اب جو ہے یہ کائنات سے بڑا ہوا اگر کوئی مجمع کوئی وجود ہے تو وہ انسان کا وجود ہے. تو گویا کہ خدا انسان کے خلق پہ بیٹھا ہوا. اور ہندو فلسفی میں بھی یہی جو ہے بتایا گیا. انسان جو ہے نہ کاشتے ودتے دیوا نہ پاشانے نہ مون میں نہ بھاوے نہ ودتے دیوا ید بھاوم تد بھوتی. وہ جو ہے بھاؤ سے ملتا انسان. تو لہذا انسان جب اپنے یہ کرسی کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کرسی تو ہے، انسان کا دل کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے. مگر یہ کرسی پہ خدا کو بٹھانے کے بجائے دنیا کی محبتوں کو بٹھایا تو کیا ہوتا؟ خدا وہاں سے ہٹ جاتا. جو رفت خودی ظہور خدا است، اپنی خودی کو ختم کر دیا تو خدا کا ظہور ہونے لگا. تو انسان اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے خالی کر دینا ہے اور خدا کے لیے اپنا گھر جو ہے پاک کرنا ہے. ایک پارسی کا شعر ہے حضرت پیرانپور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بے حجابانہ درا از در کاشان ماں کہ کسے نیست بجز درد تو در خانہ ماں. اے خدا، اے اللہ، تو بے حجاب آ جا میرے دل کے خانے میں کہ یہ دل تیرے ہی لیے میں خالی کر کے رکھا. بے حجاب آ جا، کوئی پردہ نہیں. بے حجاب آنا درا از در کاشان ماں کہ کسے نیست، کوئی جو ہے نا اس دل میں بیٹھا ہوا نہیں ہے سوائے تیرے. تو اس دل میں جو ہے انسان بتاؤں کو بٹھا کے کیا کرتا؟ خدا سے دور ہو جاتا. ایک دل میں خدا اور شیطان ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. شیطان کو بٹھایا تو خدا کی طاقت نظر نہیں آتی، اور خدا کو بٹھایا تو شیطان رفع چکر ہو جاتا. تو لہٰذا اس دل پہ خدا کو بٹھانا ہے تو ہمارے جو لا الہ جو الہ ہے، الہ بولے تو پیارا، وہ پیاری چیزیں ایک نہیں ہیں، بہت سے ہے. عورت ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، بادشاہت ہے. یہ سارے جو ہے نا ہوس کے جو بت ہے، یہ دل پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے خطر. لا الہ جو ہے نا یہ الہ کو جو ہے نا لا کر دینا، پہلے تو گرا دینا. اس لیے کلمہ طیبہ لا سے شروع. لا سے کیوں شروع ہوتا بولے تو بتا جو پہلے سے بیٹھے ہوئے اس کو گرانا ہے. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سوائے اللہ کے کوئی پیارا نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں. ہر مقصد کو، ہر مطلب کو ختم کر کے اللہ کے مطلب کو، اللہ کے مقصد، اللہ کے نور کو، اللہ کی ذات کو اپنے قلب پہ بٹھانے والا. تو یہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ خدا کی ذات کو اپنے قلب میں بٹھانے کا نام ہے. لا یعنی ہر چیز کو کاٹ دیا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا. یہ مال و دولت دنیا، مال دنیا کی دولت، یہ رشتہ پیوند،
جو رشتے جو ہے نا آپس کی جو جوڑ کے رکھی ہے، یہ بتانے وہم و گمان، یہ وہم و گمان کے بتا ہے. تمہارے وہم و گمان میں یہ جو ہے نا بت بیٹھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ، ان کو جو ہے نا گرا دیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے لیے تم جو ہے کھڑے ہو جاؤ. تو گویا کہ انہیں اللہ کو اپنے قلب پہ بٹھا لیا. تو یہ اپنا دل یا اپنے دل کا گھر اللہ کے لیے پاک کرنے کے مماثل ہے. خالی اگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان سے بولا تو خدا کی ذات تمہارے قلب پہ بیٹھنے والی نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نظر جو ہے وہ مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار بندے بن جانا. تو یہ جو ہے وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کے مالک کو اپنے کرسی پہ بٹھانا. اس لیے اس کا جو گھر ہے وہ لامحدود ہے. اللہ لامحدود ہے تو اس کا بندہ بھی لامحدود ہے. راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے، لا مکان کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے. راز لامحدود جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ راز، اس کا اگر کوئی پیمانہ دنیا میں اگر ہے تو وہ انسان کا وجود ہے. پیمانہ بولے تو میٹر، اس کو دیکھنے کا، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو انسان ہے لامکان کے ناپنے کی. تو ایسے لامحدود، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے اس لیے لامحدود گھر میں بیٹھنے والی ہے. اللہ پاک جو ہے نا دلوں پر متمکن ہونے والا ہے. اور جو ہے نا مولانا روم کا شعر ہے، فرماتے کہ کعبہ بنگاہ خلیل آزرست. کعبہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کا بنایا ہوا ایک گھر ہے، مٹی اور پتھر سے بنا ہے، تعمیر کرے. یہ ظرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائے بنائے. تو کعبہ بنگاہ خلیل آزرست، آزر کے بیٹے جو خلیل ہیں وہ بنائے کعبۃ اللہ. لیکن دل گزرگاہ جلیل اکبرست، دل کیا ہے؟ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اللہ جو بیٹھتا ہے انسان کے وجود میں، اس کے دل میں بیٹھتا ہے. دل گزرگاہ جلیل اکبرست، اسد ہزار کعبہ ایک دل بہترست. ایسے ہزاروں کعبے سے ایک دل بہتر ہے. دل بدستاور کے حج اکبرست، اگر دل آپ کے خوابوں میں آ گیا تو وہ حج اکبر ہے، سب سے بڑا حج ہے. تو گویا کہ کعبے سے بڑھ کر انسان کا قلب ہے، مومن کا قلب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ تو باعظمت ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت تجھ سے بڑھ کے ہے. مومن کی عظمت کعبے سے بڑھ کے ہے. اور ایک شعر مولانا روم فرماتے ہیں ابلہ مسجد آب و گلبت. ابلہ کس کو بولتے ہیں؟ دیوانہ، حولا شولا، نہ سمجھ میں. ابلہ مسجد آب و گلبت، اس کی مسجد کیا ہے بولے تو آب بولے تو پانی، گل بولے تو مٹی، مٹی اور پانی چکڑ کا بنایا ہوا ایک مکان، وہ جو ہے نا مسجد ہے اس کی. ابلہ مسجد آب و گلبت، مسجد اہل بصیرت دل بوت. مسجد اہل بصیرت کیا ہے؟ اہل بصیرت کی مسجد دل بوت، دل ہے مومن کا دل. کیونکہ کعبۃ اللہ کی بھی عظمت قائم کرنے کے لیے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر، وہ مومن جو ہے کعبے کی عظمت دنیا میں قائم کر. تو لہذا مومن کی عظمت سب سے بڑھ کے ہے. تو وہ مومن لامحدود ہے، تو اپنے دل کو اگر، اپنے گھر کو اگر پاک کرا تو وہ خدا کی ذات اس کے قلب میں جلوگر ہونے والی ہے. تو گویا کہ یہ خلاصہ کائنات ہے، حامل روح ہے، اللہ کو، پرماتما کو اپنے اندر بٹھانے والا ہے. اس کے سوا دنیا میں کوئی چیز جو ہے اس کے مقابلے کی نہیں ہے. تو کسی میں بھی آتما نہیں ہے. آتما اگر ہے تو انسان میں ہے، منش میں ہے. کسی میں بھی روح نہیں ہے. روح اگر ہے تو انسان میں ہے. تو اس لیے یہاں پر ہے وسیع کرسی السماوات والارض. انسان ایمان دنیا میں کام ہے، اس حال میں اس بندے کا عالم کسب ختم ہوتا ہے. یعنی یہ بتا رہے کہ
جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کا گھر خالی کرتا ہے تو کرسی نشین کی طاقت اس کے ذریعے سے دنیا میں کام کرتی ہے۔ اپنے دل کا گھر خالی کر دیا تو کرسی نشین یعنی خدا کے بیٹھنے کی طاقت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی، اور وہ آپ کے دل میں بیٹھ کے دنیا میں حکمرانی کرتا، کام کرتا۔ اگر قوم کو ڈرانا چاہتا ہے تو مومن بندے سے ڈراتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ڈرانے کے لیے ایک مومن کو کھڑا کیا۔ اس کا ڈرانا خدا کا ڈرانا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ گفتہ گفت اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اگر کہ بولنے والا عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر وہ اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے، در حقیقت اللہ کی بات۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مومن بندے کی جس نے پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ تو اللہ دنیا میں مومن بندے سے ڈراتا یا اپنا کام کرتا۔ اس حال میں اس بندے کا عالم کسب ختم ہوتا ہے۔ اللہ کس میں آ کے بولتا؟ جس کا عالم کسب بولے تو دنیا کی حرص حوث ختم ہو جاتی، تو اس بندے میں آ کے اللہ بولتا۔ اگر حوث ختم نہیں ہوئی تو کیا ہوتا؟ اللہ کی طاقت کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا۔ بھسماسور کا قصہ سنیں۔ بھسماسور جو ہے ایک بہت بڑا یوگی تھا، اتنا یوگی جو ہے نا اپنے تپس کر کے ور مانگا اللہ سے، یعنی بھگوان سے جو ہے ور مانگا، اللہ سے ایک چمتکار معجزہ مانگا۔ کیا بولے تو میں جس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا انہیں بھسم ہو جاتا، ایسا جو ہے نا وردان دے بولے تو۔ اب اس کی تپس سے اس کو وہ وردان مل گیا۔ اب حالانکہ نیک تھا، لیکن جب وہ چمتکار آ گئی تو، کیونکہ کسی انسان کو جو ہے صرف مادہ بولے تو پیسے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو صرف کرنے کی طاقت رہنا، نہیں تو چھوٹی ہنڈی کو ابال جلدی آئے تو سب اندر کا باہر گرا دے۔ تو پیسہ آنے کے بعد میں اس کو صرف مادہ بولے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، نالج اس کو پیدا ہونا، نہیں تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہیرے دے دیے کہیں بھی پھینک دیتا۔ تب نے ور لے لیا، ور لینے کے بعد میں اب جس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا بھسم ہو جا رہا، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا بھسم ہو جا رہا۔ اب دشمنوں کو مٹاتے ذرہ ناک تیڑی کرے تو اس کو بھسم کر دے رہا، کوئی اس کی بات نہیں سنا تو اس کو بھسم کر دے رہا، بڑے بڑے دیوتاؤں کو بھسم کر دیا، ور لے لیا، بھگوان ڈائریکٹ ایشور سے لے لیا انہیں پاور۔ تو جس کو بولے اس کو آخر کار کیا کرا بولے تو اب میں سب کو تو بھسم کر دے رہا ہوں، جو میرے کو ور دیا اس کو بھسم کر دیا تو پوری کائنات کا مالک میں بن جاتا نا۔ تب اس کو بولا آ میرے سامنے تو آج اس طرح بھی ہے۔ تو اب کیا کرا، واقعہ قصہ ہے، کیونکہ یہاں کے بہت سے ہندوستان کے اندر جو تتو جنان میں بہت سے باتیں نصیحت کے لیے ایک انداز میں سمجھا، لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو اب جو ور دیا انہیں، اپنی ور تو دیا، جس کے سر پہ ہاتھ رکھا انہیں بھسم ہونا ہے۔ ور کے اعتبار سے کوئی بھی آیا تو انسان کے روپ میں آتا اس کو رکھ دے رہا سر۔ تب وہ برہم کیا کرا، انہیں دیوی کا روپ اختیار کر کے اس کے سامنے آیا، اور یہاں پر کیا ہے معلوم، دیوی آ گئی تو اچھے یوگیوں کے لنگوٹیاں کھل جاتے۔ تب اس کے منہ میں آ کے جو ہے انہیں ناچ رہی تو اس کو بھی ناچنے کا شوق اٹھا۔ اب انہیں جیسا ناچ رہی ویسا ناچ رہا، جیسا کر رہی ویسا کر، اس کے موہ میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں ڈوب گیا۔ ڈوب کے تو انہیں ایسا کرتے جو ہے وہ اپنا ہاتھ نے اپنے سر پہ رکھ لی، تو انہیں بھی اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا تو بھسم ہو، اس کو بولتے بھسماسور، سمجھ رہے؟ تو ایسا جو ہے انسان کا اگر صرف مادہ نہیں رہا، تزکیہ نہیں ہوا، اس کے انا کا گھر خالی نہیں ہوا، اس کا عالم کسب اگر نہیں مرا تو کیا ہوتا، انہیں خدا سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کا گھر بن جاتا، اس کا اللہ کا گھر جا کے شیطان کا گھر بن جاتا۔ اس لیے یہاں فرما رہے کہ
اس حال میں اس بندے کا عالم کسب ختم ہوتا ہے. بندہ عالم کسب کو، نفسانی خواہشات کو، دنیا کی جو ہے نا مردار چیزوں کو ختم کر دینا. جس قدر انسان کی ایمانی طاقت بڑھی ہوئی رہے گی، اسی قدر اس کی روحانی طاقت بھی بڑھی ہوئی رہے گی. آپ جس قدر گھر کو جو ہے نا وسیع کرتے ہیں، اتنے بڑے روحانی انسان بنتے ہیں. روح جو ہے علم، آپ جتنا حاصل کریں گے اتنے بڑے معلم بنیں گے، آپ اتنی بڑے ڈگریاں لیں گے. نہیں، علم کی کوئی حد نہیں ہے. تو اسی طرح روح کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا انسان روحانی بنے گا، ایمان والا بنے گا، تقوی پرہیزگاری پیدا کرے گا، اتنا بڑا جو ہے اپنے عہدہ یا مرتبہ حاصل کر سکتا آسمانی. اس لیے جو ہے ایک گھڑا ہے یا باٹل ہے، بڑا باٹل، آپ بڑے باٹل میں مٹی بھرو اور بولی میں ڈالو، سیدھا جا کے تل میں بیٹھا ڈوب جاتا. اگر وہ آدھا باٹل خالی کر دیا مٹی سے نکال کے اور آدھے باٹل میں مٹی ہے، تو آدھا باٹل جو ہے وہ پانی میں ڈوبا رہتا، آدھا باٹل اوپر تیرتا رہتا. اگر پورے باٹل میں سے اگر مٹی نکال دیا تو پورا باٹل جو ہے نا اوپر تیرتا رہتا، اندر نہیں ڈوبتا. تو مٹی کیا ہے بولے تو انسان کے اندر کی کثافت. تو جتنی کثافت رہیں گی اتنا دنیا میں گڑے ہوئے رہیں گے، اتنا دنیا میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. اور جتنی کثافت ختم کر دیں گے اتنا آسمانی بنے گی. اور خدا کی طاقت اسی قدر کام کرے گی جس قدر آپ اپنا دل کا گھر خالی کریں گے. تو اس کو بولتے عالم کسب. عالم کسب ختم ہو گیا تو خدا جو ہے نا اس کے اندر جلوہ گر ہو گیا. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اسی روحانی طاقت جس طرح وہ جو ہے ایمانی طاقت بڑھی ہوئی رہے گی، اسی قدر اس کی روحانی طاقت بھی بڑی ہوئی رہے گی. آیت کریمہ ہے وسیع کرسی سماواتی والارض. اس کی کرسی زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. بولے تو آپ کے دل کو اتنا وسیع کر دینا کہ زمین اور آسمان کا مالک آپ کے قلب میں بیٹھ جانا. تو وہ وجہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، زمین اور آسمان میں اس کی حکمرانی ہے. تو اللہ رب العالمین ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ رحمت للعالمین اس لیے ہوئے کہ رب العالمین کو اپنے قلب میں بٹھانے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہے. اس وجہ سے آپ رحمت للعالمین. خدا لامحدود ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی لامحدود ہے. ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں، نہ جانے کہاں ہے کاشانہ محمود کا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کو جو ہے حد اور کوئی حساب نہیں ہے، لامحدود ہے. اس وجہ سے آپ کا جو کامل متبع ہوگا، یعنی آپ کی کامل اتباع کرنے والا، پوری پیروی کرنے والا ہے، تو وہ بھی لامحدود ہے، انہیں بھی پوری کائنات کا مالک ہے. جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے امام بنا ہے. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامحدود ہے، اس لیے آپ کی کامل اتباع کرنے والا، آپ کی کامل پیروی کرنے والا، وہ بھی لامحدود ہو جاتا، وہ بھی وسیع کرسی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کرسی کا جو ہے متحمل ہو جاتا. فقراء ہند اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: تیرتے دانے تپو یگنی کاشتے پاشان کے صدا شیوم پشتی موڑھاتما شیودیہی پرتشٹھتاہا. یعنی خبروں یا مقدس مقاموں کی زیارت میں، خیر خیرات میں، ایثار و قربانی میں، لکڑی کی اور پتھروں کی مورتیوں میں جاہل انسان اللہ کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اس کا اللہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھتا. خدا جو ہے آپ کے قلب میں ہی بیٹھا ہوا، بڑی مسجد میں یا بڑے میدان میں یا بڑے دربار میں جانے سے خدا وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے.
خدا تو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے مراٹھی کا ایک مقولہ ہے، تو آہے تجھا پاسی پر تو جاگا چکلاسی. تو آہے بولے تو انہیں تیرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے مگر تو جگہ چھوڑ دیا نہیں. اب پلک میں لگانے کے بعد تو کوسے تو بھی سوراخوں میں گھسڑے تو لائٹ آتی ہے. ادھر ادھر بھی سوراخ ہیں بلکہ بازو اگر میں نے چھپا دیا تو لائٹ نہیں آتی. تو جگہ چھوڑ کے اگر کوئی آدمی اگر دوسری جگہ پہ نے اگر ٹچ کرا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسا خدا دل میں ہے اور آپ ڈھونڈے جھاڑ میں، پہاڑ میں، بڑے ہاتھی میں، اونٹ میں، تو کہاں سے ملتا ہو؟ تمہارے قلب میں ہے، تمہارے دل میں ہے. مصطفیٰ فرمائے کہتا ہے خدا، میں زمین اور آسمان میں نہیں سما، دل میں مومن کے سماتا ہوں. ان دلوں سے ڈھونڈ لے گر ہے طلب. ان دلوں سے ڈھونڈ. تو یہاں کی شاستروں کے اندر بھی یہ بتایا، شیو دیہی پرتشٹھتا. شیو کا سمبند جو ہے دیہ سے ہے.